جی مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی صاحب، کچھ دن پہلے ہماری واٹس اپ گفتگو میں آپ نے ہماری ایک وائس کلپ کا جواب تقریباً 1 ہفتے کے بعد دیا، تو اس سے ہم سمجھ چکے کہ مصروفیات کی بنا پر دیری ہو سکتی ہے، اور اس سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے فرار اختیار کیا یا آپ ہار گئے ہیں، اور دستور بھی یہی ہے، آدمی جب مصروف رہتا ہے تو فرصت ہی میں جواب دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے معاملات کے لیے ذہن کو حاضر رکھ کے جواب دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بھی سفر میں چلا گیا تھا اور کافی لمبا دورہ تھا، پھر سفر کے اوپر ایک اور سفر تھا، اس لیے مجھے بھی جواب دینے میں دیری ہو گئی۔ اب اس بات کو لے کے اگر کوئی یہ کہے کہ حافظ احسان فرار ہو گیا ہے تو دراصل یہ آپ لوگوں کی فرار کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، ہم اب بھی مناظرے کے لیے تیار ہیں، تبھی تو ہم نے آپ سے تحریر مانگا، اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ اس شرط پر تحریر دیں گے کہ ہم مناظرے کا انتظام کریں گے، یعنی علماء کرام کا انتظام کریں گے، ہم مانگ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم ضرور علماء کرام کو تیار کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تحریر میں جو آپ آفیشل اپنے لیٹر پیڈ پہ بھیجیں گے اپنی دستخط کے ساتھ ہمارے آفیشل ای میل assunnahtrust@gmail.com پہ، اس میں آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ آپ اس موقف پر ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، اور آپ اس کو ثابت کریں گے۔ چونکہ ہماری گفتگو شروع ہی اسی میں ہوئی تھی، جب ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی اس گفتگو کا رد کیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تورات، زبور اور انجیل اللہ کے کلام نہیں، تو صرف آپ ہی سامنے آئے ان کی دفاع میں، جبکہ آپ کے علماء دیوبند نے بھی یہ لکھا ہے اور ہم نے اس کو ثابت بھی کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کیوں اپنے ہی اکابر کے خلاف اس معاملے میں جاتے ہو۔ خیر، الگ سی بات ہے، وہ انشاءاللہ مناظرے میں پتہ چل جائے گا۔ تو آپ تحریر ضرور بھیجیے، اس میں یہ لکھیے کہ آپ ہم سے یا آپ سنی علماء سے یا ہم سے کسی بھی سنی عالم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اس بات کو ثابت کریں گے کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس تحریر کے بعد اگر ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی تو آپ فرار اختیار کرنے والی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم فرار ہونے والوں میں سے نہیں، بلکہ ہم تو انتظار میں ہے کہ آپ کی یہ تحریر ہو جس میں باقاعدہ یہ لکھا ہو کہ آپ تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں ثابت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے سنی مدارس کے طالب علم ہی آپ جیسے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اب ہم انتظار میں ہیں۔ آج تاریخ ہے اکتوبر کی 15، 2016۔ آپ کتنا دن چاہتے ہیں بتا دیجئے، آپ کو 1 ہفتہ چاہیے تحریر کے لیے، 2 ہفتے چاہیے، 3 ہفتے چاہیے، یا 1 مہینہ چاہیے؟ آپ ضرور تحریر بھیج دیجئے، تحریر بھیجنے کے بعد انشاءاللہ آگے کی کارروائی ہوگی، لیکن ضرور یاد رکھیے گا تحریر میں یہ ہونا ضروری ہے، جس بنا پر ہماری گفتگو آپ سے شروع ہوئی، یعنی آپ نے شروعات کی، وہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، اس پر آپ تحریر دیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی کارروائی ضرور ہوگی، ہمیں انتظار رہے گا۔ محمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائے اس بت کو خدا خدا کر کے، جناب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جی 1 ہفتے بعد جواب دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ چلو مصروف ہوں گے، تو آپ نے ہمارا 1 ہفتے تک انتظار کر کے کوئی ہم پر احسان نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے شروع ہی میں وضاحت کر دی تھی کہ ہم جواب دینے میں تاخیر کریں گے، کیونکہ ہم مدرسے میں ہوتے ہیں، جمعرات جمعے کو ہوتے صرف اسی ٹائم میں جواب دے سکتے ہیں، لہذا 1 ہفتے تک انتظار کرنا آپ کا اخلاقاً فرض تھا۔ اس کے جواب میں اگر آپ کو جواب میں تاخیر ہونی تھی، جواب میں دیر ہونی تھی، تو آپ کا اخلاقاً فرض تھا کہ آپ ہمیں مطلع کرتے، جیسا کہ اصول ہے، کسی کو آپ نے ملاقات کا وقت دیا ہو، کسی کو آپ نے گفتگو کا وقت دیا ہو، اور اگر آپ اس وقت پر نہ پہنچ سکے تو یہ اخلاقاً شرعاً فرض ہے آپ کا کہ آپ اس کو اطلاع دیں، حضرت ہماری آپ سے اس اوقات میں گفتگو ہونی تھی، اس وقت تک کے اندر گفتگو ہونی تھی، ہم کسی عذر، کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، آپ اس وقت تک ہمارا انتظار کریں۔ اگر اس کے بعد ہم انتظار نہ کرتے تو آپ بالکل یہ گلہ ہم سے کر سکتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ میں شکست پر اس کو معمول کیا۔ جب آپ کا مسلسل 2 ہفتے تک کوئی رابطہ نہیں تھا تو مجبوراً ہم نے یہی سمجھا کہ آپ فرار ہو چکے ہیں، اور یقیناً ہو چکے ہیں، لیکن جتنی گفتگو ہماری ہوئی تھی اس میں ایک دفعہ بھی آپ نے مناظرے کی حامی نہیں بھری، حالانکہ ہمارا رابطہ آپ سے صرف اور صرف مناظرے کے حوالے سے ہوا تھا۔ ایک بات
دوسری بات حیرت تو یہ ہے کہ آپ ویسے تو اتنے مصروف تھے کہ 2 ہفتے تک آپ کو جواب کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن جیسے ہی وہ آڈیوز، چونکہ آپ فرار کی پروگرام بنا چکے تھے اور شاید آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ آڈیوز نیٹ پر نہیں آئیں گی، لیکن جیسے ہی وہ آڈیو نیٹ پر آئی تو آپ کو اپنی عزت کا مسئلہ پیش آیا، آپ کو اپنی نام کا مسئلہ پیش آیا، تو وہ آدمی جو 2 ہفتے سے مصروف تھا ایک دم سے اس کا کلپ بھی نیٹ پر آ گیا، اس کا آڈیو بھی نیٹ پر آ گیا، وہ ساری مصروفیات یکمشت ختم ہو گئی۔ حضرت صاحب اگر آپ اتنے ہی مصروف تھے تو ابھی بھی آپ کو تو مصروف ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہم آپ کے اس عذر کو قبول کرتے ہیں۔ العذر عند کرام الناس مقبول، شریف لوگوں کے ہاں عذر قبول ہوتا ہے، لہٰذا ہم آپ کے اس کے عذر کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ محترم، بات یہ ہے کہ حلوہ کھانا، میلاد پر ناچ گانا کر لینا، قوالیاں کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، اور مناظرہ کرنا یہ ہر کس ناکس کا کام نہیں ہے۔ آپ دراصل مناظرے کو کوئی حلوے کی دیگ سمجھ چکے تھے، یا کوئی قوالی سمجھ چکے تھے، یا میلاد کو کوئی بھنگڑا سمجھ چکے تھے کہ جیسے وہاں ہو ہاؤ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پر بھی ہو ہاؤ کر کے چلے جائیں گے۔ مناظرہ اب آپ کے گلے کو پڑ گیا۔ اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہو اور خدا کا خوف ہو اور کوئی شرم اور کوئی حیا ہو، تو ہماری آڈیو میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ میں تورات، زبور، انجیل پر مناظرہ کروں گا، تو ہماری جس سے مناظرے کی گفتگو شروع ہوئی، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مناظرین سے پاکستان میں تم مناظرے نہیں کرتے۔ مطلق دعویٰ تھا آپ کا۔ میں نے اس دعوے کے جواب پر کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی تمہارا ایسا مناظر ہے ہی نہیں جو ہم سے مناظرہ کر سکے۔ اسی کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے مناظرے کی رضامندی بھیجیں، ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ جب دعویٰ مطلق ہے، جواب دعویٰ بھی مطلق ہے، اور اسی پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ اسے کسی خاص موضوع کے ساتھ مقید کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس ترجیح بلا مرجع اور اس عام کے مخصص پر دلیل پیش کرے کہ اس عام کا مخصص کیا ہے۔ اگر آپ نے مناظرہ ہی کرنا ہے، یہ آپ کا بالکل دجل ہے کہ ہماری اس گفتگو پر مناظرے کی بات ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل کے بالکل جھوٹے۔ آپ کی گفتگو اس پر ہوئی تھی کہ مولوی ساجد نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں کوئی مجھ سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مولوی ساجد نے وہ آپ کے کہنے پر کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے علماء موجود ہیں، تم ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تورات و زبور انجیل پر ہمارے علماء سے بات کرو، نہ آپ نے یہ کہا، نہ مولوی ساجد نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان میں تورات، زبور، انجیل پر پاکستان کے مولویوں سے بات کروں گا۔ آپ کی دعوت بھی مطلق تھی اور میرا ایجاب بھی مطلق تھا، لہذا اب اگر آپ کے اندر غیرت ہے، ہمت ہے، کوئی شرم حیا ہے، تو میدان میں آئیں اور مناظرے کی حامی بھریں۔ دوسری بات یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو اگر آپ میں اتنی ہی جرت ہے، اتنا ہی علمی مقام ہے، تو دنیا کا اصول ہے کہ جب 2 فریقوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 فریقوں میں بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، 2 فریقوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، دنیا جہاں کی کسی عقل مند کے پاس چلے جائے، کسی ثالث کے پاس چلے جائے، کسی آدمی کے پاس چلے جائے، وہ یہی مشورہ دے گا کہ جو سب سے اہم مسئلہ آپ کے درمیان مابین نزاع ہے، جو سب سے اہم مسئلہ آپ کے درمیان جھگڑے کا سبب ہے، اس مسئلے پر پہلے گفتگو کرو، اس مسئلے کو پہلے حل کرو، اس کے بعد دیگر سارے مسائل پر گفتگو ہو جائے گی۔ جب ہمارا دعویٰ بھی مطلق ہے، اس میں کہیں بھی تورات و زبور انجیل کا ذکر نہیں ہے، آپ اس کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہیں؟ ایک اس کا جواب نہیں۔ نمبر 2، جب آپ کو ہمارے درمیان اہم اور مابین نزاع تورات، زبور، انجیل کا مسئلہ نہیں بلکہ دیگر ہے، ہم ایک نہیں کئی حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں دیوبندیوں کے ساتھ صرف اور صرف حسام الحرمین میں جن جو عبارات دی گئی ہے اس پر اختلاف ہے۔ آپ کے عبدالحکیم شرف قادر نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ کے اشرف سیالوی نے بھی لکھا ہے، آپ کے امجد سنبھلی نے بھی لکھا ہے، آپ کے جی نصیر الدین سیالوی نے بھی لکھا ہے، آپ کے جی حسن علی رضوی میلسوی نے بھی لکھا ہے۔ جتنے آپ کے مقتدر علماء ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف ان 3-4 عبارات پر، اس کے علاوہ ہمارا اصولی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سارا اختلاف فروعی ہے۔ اس پر مزید دلیل حنیف قریشی کا مناظرہ ہوا قاری چند کے ساتھ۔ اگر 1 منٹ کے لیے ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ جی ہمارا تورات اور زبور انجیل پر گفتگو ہوئی تھی، لہذا ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور اسی پر ہماری گفتگو طے ہوئی تھی، 1 منٹ کے لیے ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں، تو اس کے رد میں بھی میں اس پر معارضہ پیش کر دیتا ہوں۔ قاری چند محمد کا مناظرہ طے ہوا آپ کے مسلک کے لوگوں کے ساتھ آذان پر۔ حنیف قریشی آیا، اس نے کہا ہمارا اگرچہ مناظرہ طے ہو چکا تھا، یا تو مناظرہ بھی طے نہیں ہے۔ حنیف قریشی آیا،
اس نے کہا کہ جی ہمارا اصل اختلاف آپ کے ساتھ آذان کے مسئلے پر نہیں ہے، قبر پر آذان کے مسئلے پر نہیں ہے، آپ کا اصل اختلاف ہمارے ساتھ ہمارا عبارات پر ہے، لہٰذا آپ عبارات پر گفتگو کریں۔ قاری چند صاحب نے کہا میں عبارات پر گفتگو کرنے تیار ہوں، لیکن پہلے جو موضوع طے ہوا ہے اس پر۔ لہذا خود آپ کے مسلک کا بھی اصول سامنے آ گیا کہ اصل اختلاف ہمارا آپ کے ساتھ عبارات پر، اور وہ عبارات بھی وہ عام عبارات نہیں، وہ عبارات جو حسام الحرمین بقول آپ کے، یہ آپ کا نظریہ، ہم تو اس کو نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اصل اختلاف سے کیوں بھاگ رہے ہیں، اس سے کیوں پہلو تہی کر رہے ہیں۔ یا تو یہ تسلیم کرے کہ حسام الحرمین میں احمد خان نے دجل کیا تھا، فریب کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، اس میں اتنا بڑا اس سے جھوٹ بولا، اتنے بڑے مکر و فریب کیے کہ کوئی مائی کلال بریلوی حسام الحرمین کو سچا ثابت نہیں کر سکتا، چاہے وہ سری لنکا کا رضا خانی ہو، چاہے ہندوستان کا رضا خانی ہو، چاہے پاکستان کا رضا خانی ہو۔ یا تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیں، اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ اپنے پاکستان کی علماء سے لکھوا کر لے آئیں کہ ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ صرف اور صرف توراۃ زبور انجیل کے حوالے سے گفتگو ہے، ہمارا حسام الحرمین پر کوئی اختلاف ان سے نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیں جز یہ کل کے تحت ہوتا ہے، جنس کے تحت 9 ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک فرد واحد ہے، انہوں نے اگر توراۃ و زبور انجیل کی بات کر دی اور لیکن جز کے ثبوت سے کل ثابت نہیں ہوتا، لہذا بالفرض اگر بالفرض وہ غلط بھی صحیح ثابت ہو جائے، وہ صحیح بھی ثابت ہو جائے تو دیوبندی مسلک پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر ہم حسام الحرمین کو موضوع بنائیں تو اس سے دیوبندی مسلک پر بھی اثر پڑے گا اور طارق جمیل صاحب پر بھی اثر پڑے گا۔ لہٰذا اصل تو طارق جمیل صاحب کو یا ہمیں گمراہ ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کل کو چھوڑ کے جز کو کیوں لے رہے، عموم کو چھوڑ کے خصوص کو کیوں لے رہے، جنس کا اقرار کر کے 9 کو کیوں لے رہے؟ حضرت صاحب آپ اس کی بھی وجہ بتائیں۔ آگے چلیے، آپ کے بقول آپ ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں توراۃ زبور انجیل پر، اسی توراۃ زبور اور اس لیے کرنا چاہتے کہ ہمارا عقیدہ بقول آپ کی کفری ہے، گفتگو اسی پر ہوئی تھی، تو اسی توراۃ اور زبور انجیل والے مسئلے کے اندر ہم نے آپ کا کفر بھی ثابت کیا تھا کہ آپ نے شرح عقیدہ طحاویہ کو اہل سنت کی کتاب کہا، حالانکہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کعبہ جو عقیدہ رکھے کہ کعبہ بزرگوں کی طواف کے لیے جاتے وہ کافر ہے، اور آپ کے مفتی احمد یار گجراتی نے جال حق کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہے، لہذا اس کتاب کی روح سے آپ کا مفتی احمد یار گجراتی کافر اور جہنمی ہوا۔ آپ نے بجائے توبہ استغفار کرنے کے اگلی بار شرح عقیدہ طحاویہ کو وہابی کہہ دیا، پہلے آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے، پہلے اس کو اہل سنت کہتے، اب اس کو وہابی کہہ رہے ہیں۔ لہذا اسی گفتگو کے اندر توراۃ و زبور انجیل کے اندر آپ کا اور آپ کے بڑوں کا کفر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا اگر آپ توراۃ اور زبور انجیل ہی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی کے اندر پھر مفتی احمد یار گجراتی اور آپ کا کفر بھی موجود ہے، آپ اس پر بھی گفتگو کریں گے، نہیں تو اس پر گفتگو نہ کرنے کی وجہ بتائیں۔ پھر مفتی احمد یار گجراتی نے سورہ انعام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ عیسائی یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے، تو حضور علیہ السلام نے بجائے ان سے مناظرہ کرنے کے پہلے یہ دعویٰ پیش کیا کہ تم تورات پر اپنا ایمان ثابت کرو، تمہارا اپنا ایمان تورات پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی مناظرے کی نیت سے آئے، کوئی مناظرہ کرنا چاہے، کوئی کسی کے عقیدے پر مناظرہ کرنا چاہے تو پہلے اسے اپنا آپ مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے مفتی احمد یار گجراتی کو بھی تسلیم ہے اور وہ اسے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ قرار دے رہا۔ اب یہی مطالبہ ہمارا آپ سے، آپ ہمارے کفر پر بات کرنا چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے کفر پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو اپنا عقیدہ اور اپنے بڑوں کا عقیدہ اپنی کتابوں سے ثابت کرنا کہ وہ خود بھی مسلمان ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، اگر ہیں تو اس پر گفتگو کرنی ہے۔ لہذا اس سے آپ پہلو طے کیوں کر رہے ہیں، اس کی بھی وضاحت۔ آپ نے اپنی سابقہ آڈیو میں کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ لیٹر پر یہ لکھے کہ میں صرف توراۃ و زبور انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور پر گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ کی آڈیو یہ تھی کہ توراۃ و زبور انجیل نہیں ہے، اگر آپ اس پر گفتگو کریں، آپ نے کہا صرف مناظرے کی حامی بردے کہ توراۃ و زبور انجیل پر میں گفتگو کروں گا تو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہمارا جو لیٹر ہے اس میں صاف موجود ہے کہ اگر آپ توراۃ زبور انجیل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے طرف سے بھی دعویٰ ہوگا، یہ چٹ بھی آپ کی پٹ بھی آپ کی یہ ہو نہیں سکتا۔ کئی دنیا میں ایسا کوئی اصول نہیں، جب تم چیلنج قبول کر سکتے ہو، بقول تم نے چیلنج دیا تو غیرت مند بنو نا، اب پوری غیرت دکھاؤ نا،
غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس موضوع پر ہم مناظرہ کریں، اگر تم اتنی علم والے آدمی ہو، تم اتنی فن خوان ہو، تو غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس موضوع پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے، جس موضوع کو ہم واپس بنانا چاہتے، پھر اس پر کرو نا، پھر دعوت پوری قبول کرو نا۔ یہ تو نہیں بات کہ جی چنے والی دعوت قبول نہیں اور مرغی والی دعوت قبول ہے۔ مناظرے کی دعوت قبول ہے، لیکن مناظرہ کس پر کرنا ہے؟ وہ اپنی مرضی کے موضوع پر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے موضوع پر مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ہماری طرف سے بھی ایک موضوع قبول کریں گے۔ نہیں قبول کرنا چاہتے اس کی وجہ بتائیں، اور قبول کرنا چاہتے ہم پہلے سے تیار ہیں۔ تیسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر پیڈ پہ یہ لکھو تو فلانا لکھو تو فلانا، محترم کبھی آپ نے خواب میں بھی مناظرہ دیکھا ہے؟ یہ کوئی حلوے کی رسیدیں نہیں ہے کہ جو حلوے کے آئٹم بھی ہم اس پہ لکھ لیں، حلوے کا ریٹ بھی اس پہ لکھ لیں اور ٹوٹل بھی اس پہ لکھ لیں۔ اگر کبھی خواب میں مناظرہ دیکھنے کی توفیق ہوئی ہو تو لیٹر پیڈ جو لکھا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ عموماً مناظرے کی تیاری کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ موضوع کیا ہوگا، دعویٰ کیا ہوگا، شرائط کیا ہوں گی، وہ جب آپ کے نمائندے ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے نمائندے آپ کے پاس جائیں گے، تب یہ ساری لکھت پکت ہوگی۔ فی الحال تو آپ کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ آپ مناظرے کی حامی بھرنے کے لیے ہمیں تحریر بھیج، اور ہم نے بھیج دی۔ آپ میں اگر غیرت ہوتی، شرم ہوتی، کچھ حیا، اور خدا دی قسمیں آپ مناظرے کے لیے تیار ہوتے، اور میں خدا دی قسمیں کھاتا ہوں، آپ مر تو جائیں گے، لیکن علماء دیوبند کے سامنے آپ تو کیا پورے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کسی رضا خانی ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں ہے جو علماء دیوبند کے ساتھ مناظرے کے لیے بیٹھ جائے۔ تبھی آپ مسلسل فرار کا راستہ اختیار کر رہے۔ اسے آپ میری فراست کہہ دے، میری پیشن گوئی کہہ دے، یا بقول اپنے گندے عقیدے کے مطابق میرا علم غیب، آپ کی گندے عقیدے کے مطابق میرا علم غیب کہہ دے، آپ مرتے مر جائیں گے، مناظرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور یہ جتنے آپ تماشے اور ڈرامے کر رہے ہیں صرف اور صرف مناظرے سے فرار کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ میں اگر واقعی جرت ہوتی، آپ کہتے بالکل دیوبندیوں تم ایک دفعہ میدان میں آؤ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں تم ایک دفعہ میدان میں تو آؤ، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو ہم تیار ہیں، لکھ کر بھی دے دیا، خدا را ایک دفعہ سامنے بیٹھنے کی جرت تو کرو۔ اگر تم باقی حق پر ہوتے ہمیں ایسی چیلنج دیتے اور ہمیں ایسا للکارتے، لیکن تم میں یہ جرت نہیں۔ جس طرح احمد خان صاحب بریلی کے اندر ساری زندگی دب کر بیٹھا ہوا تھا، مولانا مرتضی جان پوری صاحب رحمہ اللہ للکارتے رہے غیرت ہے تو باہر نکل، مولانا منظور نعمانی صاحب للکارتے رہے غیرت ہے تو باہر نکل، اس کو نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تمہیں بھی ہم اس طرح للکارتے دیں گے، جیتے جی مر تو جاؤ گے، زہر کا پیالہ تو پی لو گے، لیکن علماء دیوبند کے سامنے نہیں بیٹھ سکو گے۔ تم نے سمجھا تھا شاید یہ مناظرے کے چیلنج کرنا اور مناظروں کی گفتگو کرنا یہ بھی حلوے کی دیگیں ہوں گی، بغیر ڈکار کے ہضم کر لیں گے، کوئی گریبان پکڑنے نہیں ہوا۔ یہ بھی 30-40 کی دیگیں ہوں گی، بغیر ڈکار کے ہضم کر لیں، کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہوگا۔ اب غیرت کرو، ہمت کرو، کچھ غیرت کا ثبوت دو، مسئلے کی غیرت کا ثبوت دو، آؤ میدان کے اندر۔ تم تو چیختے رہتے ہو دیوبندی بھاگتے، دیوبندی میدان میں نہیں آتے، دیوبندی مناظرے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کسی میں اگر جرت ہے تو آئے، کم سے کم سامنے بیٹھے۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند کے شیروں کا روب ہے، یہ ایمان کا روب ہے، سنت کا روب ہے کہ بدعتی ان کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، شکل دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے مطالبے پر، آپ کی ان بیہودہ آڈیوز کا جس میں آپ جو بولتے رہے، ہم بالکل اس کے جواب کے پابند نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کے مطالبے پر، آپ کے دیے ہوئے موضوع پر مناظرے کی حامی بھر لی ہے۔ آپ میں اگر غیرت ہے، ہم بار بار آپ کو للکار رہے، آپ ہمارے ساتھ وقت طے کریں، آپ نمائندے بھیجیں، آپ آمنے سامنے بیٹھے، ہم آپ کو تحریریں لکھنے کے بھی تیار ہیں، ہم آپ کو شرائطیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ جو تماشے کہ ایک سری لنکا میں بیٹھ کے ایک پاکستان میں، جب آپ میں اتنی غیرت نہیں تھی علماء کا نام نہیں لیتے، اس لیے اب غیرت کا ثبوت دے۔ ہم آپ کے مناظرے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں، جس عنوان پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی تیار ہیں ہم گفتگو کے لیے، لیکن غیرت کرو، سامنے بیٹھے تو تاکہ آگے گفتگو چلائیں۔ میں آپ کی کسی آڈیو، کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ہم آپ کے مناظرے کی دعوت قبول کر چکے ہیں۔ میں آپ کو حسام الحرمین اور احمد خان بریلی کے کفر اور ایمان پر مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ احسان اقبال رضا خانی صاحب، آپ میں اگر غیرت ہے تو حسام الحرمین کے اوپر اور احمد خان کی کفر اور ایمان پر مجھ سے مناظرہ کرے، بصورت دیگر اپنی شکست، اپنا فرار ہونا تسلیم کرے۔ یہ وہ دن چلے گئے جب اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی عوام کو فتو خان بناتے تھے کہ دیوبندی نہیں آتے، دیوبندی بھاگتے، گستاخ فلاڑے۔ اب تمہیں اپنے ایمان کے لالے انشاءاللہ پڑیں گے۔
اس لیے ہم آپ کی میں میرے پاس میں مزید اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا. میں نے آپ کے مطالبے پر لیٹر پیڈ بھی بھیج دیا. میں نے اس میں لکھا ہوا بھی کہ ہم تورات زبور پر گفتگو کرنے کو تیار ہیں. آپ میں غیرت ہے تو سامنے بیٹھیں. پھر دعویٰ کیا ہوگا، جواب دعویٰ کیا ہوگا، شرائط کیا ہوں گی، یہ آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرین کے طے کرنے کی باتیں، یہ فونوں پر واٹس ایپوں پر طے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. بہرحال جیسا کہ آپ پہلے کی چونکہ مولوی صاحب نے چیلنج دیا تو ہم نے قبول کیا، لہذا اب میں پہلے تو میں نے چیلنج نہیں دیا، لیکن اب میں چیلنج دے رہا ہوں. اگر غیرت ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرو، اگر غیرت ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرو. احسان قادری صاحب، میں آپ کو حسام الحرمین پر اور احمد رضا خان کی کفر و ایمان پر چیلنج کرتا ہوں. آپ میں جرت ہے تو میرے سامنے آپ یا آپ کا نمائندہ، آپ کا وکیل میرے سامنے بیٹھ کر حسام الحرمین کو سچا ثابت کر دے، احمد رضا خان بریلی کو اس کی کتابوں سے مومن ثابت کر لے. خدا دی قسمیں، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو، بلکہ یہ حلوہ خور میرے آزمائے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور کچھ باتیں اور. احسان قادری رضا خانی صاحب، آپ کے ایکسپوز پیج پر امجد رضوی صاحب نے، جنہوں نے اپنا نام بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور چہرے کو بھی کالا کیا ہوا ہے، ان کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں نے آپ سے مناظرے کی حامی بھر لی ہے، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ غیرت کا مظاہرہ کریں اور میدان مناظرہ میں آنے کی جرت کریں. باقی دعویٰ کیا، جواب دعویٰ کیا، شرائط کیا، کیا تفصیل کیا، وہ ساری میدان مناظرہ میں باتیں ہوگی. آپ ہمت کریں. اور دوسری بات ہے، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ جی ہمیں ای میل کریں، ہمیں ای میل کریں. ہم نے آپ کو ای میل کیا ہوا ہے، آپ نے ابھی تک ای میل کا جواب نہیں دیا. جب آپ نے ای میل کا جواب دینا ہی نہیں تھا تو بار بار ای میل کا راگ کیوں لاپ رہے تھے؟ بات یہ کہ پکی بات ہے، آپ نے مناظرہ نہیں کرنا. اس کے لیے جتنی ڈھٹائیاں، جتنی بے شرمیاں آپ کر سکیں، جیسا کہ ہمارا مٹیاری کے اندر آپ کے رضا خانیوں سے مناظرہ ہوا تھا، تو وہ اگر زمین پھٹ جاتی، اندر بھی گھس جاتے نا، تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا تھا. پوری دوپہر سے لے کر عصر تک ہمارا دماغ کھاتے رہے. ہم نے ان کی حتیٰ کہ ہر بات مان لی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مناظرے کو تیار نہیں. اسی طرح آپ کی بھی ہر بات پر ہم آ جائیں، آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، بس مناظرے سے آپ نے توبہ مانگی ہوئی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو تنبیہاً اور نصیحتاً کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کم سے کم کسی دیوبندی کا نام لے کر یہ مناظرے کی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا. آپ نے غیر مقدم کو جواب دیے ہوں گے، شیعوں کو جواب دیے ہوں گے، لیکن آپ کا ٹاکر، چونکہ وہ بھی آپ کی طرح باطل ہے، لہٰذا ان سے بات کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ ایک شیطان دوسرے شیطان سے، ایک باطل دوسرے باطل سے، ایک کذاب دوسرے کذاب سے بات کر لے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آل حق کے ساتھ آپ کا ٹاکرا پہلی دفعہ ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کو ہم دن میں سری لنکا کے اندر تارے نت دکھا دیں گے. ایک کو احسان قادری صاحب، میرا آپ سے یہ بھی مطالبہ ہے، اگر آپ تورات زبور انجیل ہی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تو اسی گفتگو کے اندر ابن عبدالعزیز حنفی کو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خود آپ کے مذہب میں کفر ہے، آپ اس پر بات کیوں نہ کرنا چاہتے؟ اسی ابن عز کو جو آپ نے ہمارے خلاف پیش کیا، اس نے مفتی احمد یار گجراتی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس پر آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نے المیزان کا حوالہ دیا کہ جس کے اندر احمد رضا خان کے اردو ترجمے کو اردو کا قرآن کہا گیا. جب یہ اردو کا قرآن ہے تو قرآن کلام اللہ ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اردو کا جو ترجمہ ہے احمد رضا خان کا وہ بھی کلام اللہ ہے. آپ اس پر گفتگو کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ذرا اس قاعدے کی وضاحت کر لیں، اس باتوں کو بھی سامنے لے کر آ جائیں. ان باتوں سے آپ کیوں پہلو طئی کر رہے ہیں؟ اگر اسی پر گفتگو کرنی ہے، ہم نے اس کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن اس کے اندر یہ ساری باتیں بھی ہیں. آپ اس سے کیوں اپنا دامن بچا رہے ہیں؟ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کی مجھے وضاحت کریں. اور اگر آپ اب بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ نے اب بھی باقاعدہ ہم سے رابطہ نہیں کیا، تو میں اسی کے اوپر آپ سے مناظرے پر گفتگو شروع کر دوں گا، اسی پر حوالوں کا ڈھیر لگا دوں گا، اور اسی پر پھر میں آپ کی کفر ایمان، آپ کی گمراہیوں پر گفتگو شروع کر دوں گا، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گھر میں بیٹھے جو بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے بھڑکے مارنا آسان ہے، لیکن جب آمنا سامنا ہوتے پھر پتہ چلتا ہے کہ 100 میں کتنے نوٹ ہیں. جناب احسان قادری صاحب، یہ جو 6 منٹ کی آپ نے آڈیو بھیجی ہے، اس پہ جتنے حوالے دیے، ان تمام کے جوابات میں اپنی ویڈیو میں دے چکا ہوں، اس کو دوبارہ وہاں مراجعت فرما لے. بہرحال جو آپ نے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا تو پھر خواہ مخواہ میں تماشے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہماری طرف سے بھی آپ کو دعوت ہے، جب آپ اپنے کفر پر، یعنی جو آپ نے ابن عبدالعزیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر جو اس کے ہاتھوں مفتی احمد یار گجراتی کو کافر زندیق ثابت کیا، اور تیسرے نمبر پر ہم نے جو احمد رضا خان کا حوالہ پیش کیا کہ وہ اپنے اردو ترجمے کو اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس پر
اور تورات زبور انجیل پر جو آپ کا اپنا مدعا ہے اس پر گفتگو کے لیے تیار ہوں، اور حسام الحرمین پر گفتگو کے لیے تیار ہوں، اور احمد خان کے کفر اور ایمان پر گفتگو کے لیے تیار ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آخری بار بھی اتمام حجت کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی تحریر آ گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے موصولیت ریٹرن میں، کہ آپ جب واضح تحریر لکھ کے بھیج دیں تو بات کرنا آگے اپنے والا فلانا فلانا۔ تو ہم آپ کے دیے ہوئے موضوع پر گفتگو کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار رہیں گے، تا حیات تیار رہیں گے، لیکن آپ ہمارے دیے گئے کسی بھی موضوع پر تیار نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جو آپ نے اپنا موضوع دیا تھا اس پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ یہی آپ کے اکابر کا وتیرہ رہا ہے۔ آپ کے اکابر بھی اس سے پہلے اسی طرح فرار کے بہانے بناتے رہے، جب ہر طرف سے دروازہ بند ہو گیا تو پھر خاموشی سے کھسک لیے، آپ بھی اس طرح کھسک لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوبارہ بھی اگر کبھی مناظرے کا شوق چڑھا آپ یا کسی اور کو، کسی بھی یہ جو آڈیو بنانے والی سرکاریں آج کل برساتی مینڈکوں کی طرح مختلف پیجز پر نکل رہی ہے، کالے چہرے کیے ہوئے، اپنے احمد خان کے دل کی طرح، اپنے ایمان کی طرح چہرے بھی وہاں پر کالے کیے ہوئے، اگر ان کو بھی شوق ہو یا کسی اور کو تو فقیر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا جو ہمارا باقاعدہ جماعت ہے جماعتی سطح پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے علامہ احسان قادری صاحب سری لنکا والے، ان کی ایک آڈیو، پھر اس پہ کچھ لوگوں کے اعتراضات سینڈ کیے تھے، تو میں نے کافی غور و خوض کیا۔ پھر آج مطلب 17 تاریخ ہے تو ایک تحریر بھی مجھے سینڈ کی گئی، جو تحریر ساجد خان نامی کسی آدمی کی طرف سے ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ یہ دیوبندی ہے۔ تو اس کی طرف سے مناظرے پر رضامندی ظاہر کی گئی، ٹھیک ہے۔